الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے کتنے عظیم کارنامے انجام دیے۔ ملک حبشہ سے نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کیا، ملک عمان کے والی جعفر نے اسلام قبول کیا، دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر نے اسلام قبول کیا، نجاشی کے نجد کے وحشی، تہامہ کے بدو اور یمن کے مسکین دوش بدوش کھڑے ہونے پر، کاندھے سے کاندھا کھڑے ہونے پر ناز کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت سے آئے، ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیت سے آئے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین ابراہیم چھوڑ کر، یہ سب لوگ اپنی اپنی مسندیں اور اپنی پوسٹیں چھوڑ کر اسلام کے خادم بنے۔ یہودیوں کے زر خرید غلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منا اہل البیت کا درجہ پایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بت پرستوں کے زر خرید غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ہمارے آقا کے گھر پکارا کرتے تھے۔ رنگتوں کا اختلاف، زبانوں کا تباین، قوموں کا تفرقہ اور ملکی خصوصیات کا امتیاز بالکل ختم ہو گیا۔ حسب و نسب کی شرافتوں کا زبان پر لانا یہ کمینگی کی دلیل بن گیا۔ دین واحد نے سب کو ملت واحد بنا کر دلوں کے اندر ایک ہی ولولہ، طبیعتوں کے اندر ایک ہی جوش، اور دماغوں میں صرف ایک ہی خیال، اور زبانوں پر صرف ایک ہی آواز جاری کر دی، اور وہ تھی اللہ احد، اللہ احد۔ دشمن دوست بن گئے، جان لینے والے جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ وہ عمرو بن عاص جو نجاشی کے دربار میں قریش کے سفیر بن کر گئے تھے، چند سالوں کے بعد ہی وہی عمرو بن عاص عمان کے بادشاہ کے پاس اسلام کی دعوت لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں سے ہزاروں اشخاص کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ وہ خالد بن ولید جو جنگ احد میں اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہی خالد بن ولید رسول اللہ کے قدموں میں آ پڑے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان کی بازی لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب حاصل کیا۔ اور وہ عروہ بن مسعود جو حدیبیہ میں رسول اللہ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آئے تھے، وہی عروہ بن مسعود اپنی مرضی سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ سے اپنی قوم میں اسلام کی دعوت دینے کی اجازت حاصل کی، اور اسلام کی دعوت دیتے دیتے اپنی جان کو قربان کر دی۔ اور وہ سہیل بن عمرو جو مشرکین مکہ کی طرف سے حدیبیہ کے معاہدے کا کمشنر تھا، اور جس نے رسول اللہ کے لفظ پر اعتراض کیا کہ ہم رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، یہاں پر محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے بلکہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے، وہی آدمی، وہی عروہ بن مسعود اسلام کی صداقت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کی صداقت اور دین الہی کی سچائی کی ایسی زبردست تقریر اس نے کی ہے جو سینکڑوں دلوں اور دماغوں کے اندر رچ اور بس گئی۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات نبوی کے بعد شمشیر برہنہ لے کر، ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کی جدائی برداشت نہیں ہو پا رہی، دماغ کا توازن کھو بیٹھے ہیں، اور برہنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے رسول اللہ کی وفات کی بات کہی تو اس کا سر اڑا دوں گا۔ اور وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، کلیجہ نکالا، لاش کی بے حرمتی کی، وہی وحشی کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے، اور شرم و حیا کی وجہ سے رسول اللہ کے سامنے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ انہی حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کو جو مدعی نبوت تھا، اس کو اپنی تلوار کی دھار پر رکھ لیا اور دشمن رسول کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے سگے چچا کا بیٹا تھا، اور رسول اللہ کی شان اقدس میں بڑی گستاخیاں کیا کرتا تھا، وہی سفیان بن حارث جذبہ اسلام سے سرشار ہو کر جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور وہ ابو سفیان بن حرب جو 7 سال تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آتا رہا،
اور سارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے میں لگا رہا، اسی ابو سفیان نے ابن حرب نے اسلام قبول کیا اور انہیں ملک نجران کا چیف منسٹر بنایا گیا۔ اور طفیل بن عمرو دوسی جو اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس کر آیا کرتا تھا کہ کہیں رسول اللہ کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑ جائے، اسی طفیل بن عمرو دوسی نے اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلے کے ایک ایک گھر میں جا کر رسول اللہ کی آواز کو پہنچایا۔ اور وہ عبد علیل ثقفی جس نے طائف میں اپنے غلاموں کو، آوارہ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کرنے کے لیے آپ کے پیچھے لگا دیا، وہی عبد علیل مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور رسول اللہ سے اسلام کی دولت حاصل کر کے اپنے قبیلے میں واپس آیا۔ اور وہ بریدہ حسیب اسلمی جو قریش سے 100 اونٹ کا انعام حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 70 سواروں کا دستہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا تھا، چند گھنٹوں کے بعد وہی بریدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بردار بن گیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی یہ اٹھے گا۔